سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو پیدا فرمایا سارے نبیوں نے شادیاں کی ہیں. میرے رب نے سارے نبیوں کو اولاد بھی عطا فرمائی. ایک عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں آپ کی شادی نہیں ہوئی, آپ کے بچے پیدا نہیں ہوئے, لیکن خدا کی قسم قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے, ان کے بچے بھی پیدا ہوں گے. گویا پوری دنیا کو پتہ چلا لوگوں یہ شادی کرنا کملی والے کی سنت بنی ہے. اولاد ہو جائے کملی والا اپنی امت کی کثرت پر ناز فرمائے گا. امت کی کثرت, امت کی زیادتی, بچوں کا زیادہ ہونا, اس پر کملی والا ناز فرمائے گا. آج تو یہ منصوبہ بندی والے نظام ہیں جہاں کہتے ہیں کہ ایک آدھ بچہ ہونا چاہیے, حکومتی لیول پر ان کی وہ نگہبانی کی جاتی ہے. خدا کی قسم شرعی مسئلہ یہ ہے جتنی اولاد زیادہ ہوگی اتنی کملی والا اپنی امت کی کثرت پر ناز. اور جس روح نے پیدا ہونا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. شادی کرنے سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی مالدار گھر ہو جہاں شادی کی جائے, کوئی ایسا انسان ہو جس کی ساکھ مضبوط ہو, کوٹھیوں والا, کاروں والا, بنگلوں والا, اعلیٰ ذات پات اور اعلیٰ نسل کا بندہ ہو. ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, لیکن شریعت جس جانب اشارہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے جس بچی کا انتخاب کیا جائے اس کے اندر شرعی اصولوں کو دیکھا جائے. کیا یہ شریعت کو جانتی ہے؟ جس کو کلمہ سیدھا نہ آتا ہو لیکن ہو بہت بڑی امیر ذاتی, بتاؤ ایمان سے بتاؤ کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا کر رہی ہے؟